نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، من ترک التزویج مخافۃ العیلۃ فلیس منا، جو شخص محتاجی کے ڈر سے نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کسی شخص کو یہ خوف ہے کہ وہ نکاح کرے گا تو اس کے رزق میں تنگی ہو جائے گی، اس پر محتاجی آ جائے گی اور اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب وہ پھر ہماری سنت اور ہمارے طریقے سے نہیں ہے، وہ ہماری سنت کا اور ہمارے طریقے کا تارک ہے۔ ظاہر ہے مسلمان کی شایان شان یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہے، آپ کی سنت کو قائم کرنے والا ہو اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا ہو اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ لہذا کوئی شخص اگر نکاح اس وجہ سے نہیں کرتا کہ محتاجی آئے گی، تنگی آئے گی، ذمہ داری بڑھے گی، محنت کرنا پڑے گی، لہذا وہ ان چیزوں کو سوچ کر مجرد زندگی اختیار کرنا پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بات فرما دی ہے کہ وہ ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اس کا معنی اپنے اہل و عیال کا خرچ ادا کر سکتے ہیں، جو اہل و عیال کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، جو اہل و عیال کی کفالت کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کو فرض قرار دیا، لازمی قرار دیتے ہوئے فرمایا، من کان ذا طول فلیتزوج، جس شخص کو اللہ وسعت دے، وہ مالدار ہو اور نکاح کرنے کی جو اخراجات ہیں وہ برداشت کر سکتا ہو، فلیتزوج، تو اسے نکاح کرنا چاہیے، یعنی اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ تو لہذا صاحب مال پر تو نکاح ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرما دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے بچوں کے والدین کو یہ بات ارشاد فرمائی، والدین کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس بات کا حکم فرمایا اور اس بات کی تعلیم دی، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے پیغام نکاح آئے جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو اور جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، فزوجوہ، تو پھر اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔
الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم دیکھتے رہے کہ یہ لڑکا نوکری والا ہونا چاہیے، یہ جناب پیسے کتنے کماتا ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے، معاشرے میں اس کا سٹیٹس کیا ہے، تم یہ دیکھتے رہے، دین کو بھی نہیں دیکھا، اس کے اخلاق کو بھی نہیں دیکھا، کہا یہ تو عام سی بات ہے، اصل بات تو دولت ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، اس چکر میں رہے اور نکاح نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور زمین میں بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ یہ حدیث والدین کو متوجہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ والدین بچوں کی شادیاں کرتے وقت دین اور اخلاق کو ترجیح دیں۔ دولت، عہدہ، یہ دوسرے نمبر پہ رکھنی چاہیے، پہلی ترجیح دین اور اخلاق ہونا چاہیے، اور جہاں دین اور اخلاق موجود ہو، بھلے دولت کی کمی ہو، عہدے کی کمزوری ہو، تو دین اور اخلاق کو دیکھتے ہوئے بچے اور بچی کا رشتہ وہاں کر دینا چاہیے۔ اور اگر ہم دنیا دیکھتے رہے، دین کے ہوتے ہوئے، اخلاق کے ہوتے ہوئے دنیا کی طلب کی، مال و دولت کو دیکھا کہ یہ ہماری بیٹی کو خوش، دولت کے ذریعے خوش رکھ سکے گا یا نہیں رکھ سکے گا، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ آج دین اور اخلاق تو بہت پیچھے چلے گئے، وہ بد اخلاق ہو، وہ بری عادات کا حامل ہو، بری سوسائٹی کا حامل ہو، لیکن مالدار ہے تو مال نے اس کے سارے عیب چھپا دیے، دولت نے اس کی ساری برائیوں پر پردہ ڈال دیا۔ ہم کہتے ہیں بس یہ زبردست ہے، اور اگر دولت نہیں ہے، دین ہے، بچے کا اخلاق اچھا ہے، ہم کہتے ہیں ہم دین اور اخلاق کو کیا کریں، ہمیں تو دولت چاہیے جس کی وجہ سے ہماری بیٹی خوشحال رہے، اپنے گھر میں آباد اور شاد رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترجیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح دین اور اخلاق ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کے اور اپنی بچیوں کے رشتے کرتے وقت دین کو اور اخلاق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خوشحالی، یہ دولت، یہ نکاح کے بعد عورت کی طرف سے آتی ہے۔ اگر عورت کے نصیب میں اللہ نے خوشحالی لکھی ہے، راحت و آرام لکھا ہے، اور اس کے مقدر میں دولت ہے، تو نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو ایسی جگہ پر پہنچا دے گا جہاں سے اس کے لیے رزق وافر وہ کما کما کے لاتا رہے گا۔ اور اگر عورت کے مقدر میں، عورت کے نصیب میں دولت کی کمی ہے، خوشحالی اس کے مقدر میں نہیں ہے، آپ اسے کسی مالدار لڑکے سے شادی کر دیں، تھوڑا وقت گزرے گا، تنگ دستی اور بدحالی اور فاقہ کشی اس گھر میں آ جائے گی اور مال کی قلت آ جائے گی۔ لہذا یہ دولت، یہ خوشحالی، یہ بیٹیوں کے لیے آرام و راحت، یہ وہ اپنا نصیب لے کر آتی ہے۔ اگر
کسی مالدار اور دنیا دار سے بیٹی کو بیاہ دیا اور اس بیٹی کے اس گھر میں قدم رکھتے ہی وہاں کی دولت میں کمی واقع ہو گئی، اس گھر کی دولت میں قلت پیدا ہو گئی اور وہاں تنگی آ گئی، تو گھر کا ہر فرد تانا دے گا، کیونکہ دنیا دار ہے، تانے دے دے کے زبان کے تیر چلا چلا کے اس کو زندہ مار دیں گے، کہیں گے جب سے یہ منحوس اور بدبخت آئی ہے ہمارے گھر کا شیرازہ بکھر گیا ہے، ہماری روٹی جناب پکنی بند ہو گئی ہے، اس کے آنے سے پہلے تو ہم بڑے خوشحال تھے، ہمارے ہاں تو جناب نعمتوں کی فراوانی تھی، بس اس منحوس نے گھر میں قدم رکھا ہے تو ہماری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ اب رزق کی بھی تنگی آ گئی اور تانے اور زبان کے نشتر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جراحت السنان یلتام جراحت اللسان لا یلتام، تیروں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے، تو وہ جو زبان کے نشتر چلیں گے وہ اس بچی کو جینے کے قابل نہیں رہنے دیں گے۔ اور اگر بچی کو کسی دیندار سے اور اچھے اخلاق کے مالک بیٹے سے بیاہا ہوگا، دولت تو اس کے نصیب میں آنی ہے، اگر ہوئی تو آ جائے گی، لیکن اگر دولت نہ آئی اس کے اس بچے سے نکاح کے بعد تو وہ اخلاق اور دین کی وجہ سے تانے نہیں مارے گا، وہ کہے گا جیسی رکھی سوکی میسر ہے مجھے وہ آپ کو بھی میسر ہے، کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا، تسلی دے گا، تشفی دے گا، اور میاں بیوی میں محبت بڑھے گی، اخلاق اچھا ہونے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دین پہ عمل پیرا ہونا اور دین کی معلومات وہ اسے روکیں گی کہ بیوی کو کاٹ کھانے والے تانے نہ دے، بیوی کو تانوں کے نشتر سے نہ مارے، بلکہ وہ تسلی دے گا، تشفی دے گا، محنت کرے گا اور کہے گا بیگم آپ دعا کریں اللہ خیر کرے گا۔ تو ہم نے یہ وتیرہ جو بنا لیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکیمانہ بات کے بالکل خلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس سٹیٹس دیکھو، اخلاق اور دین کو مت دیکھو، بلکہ بعض بچوں کی غلط تربیت کی وجہ سے اس میں والدین کا کم قصور ہوتا ہے، اس میں بچہ جو تربیت لیتا ہے وہ معاشرے سے، سوسائٹی سے، اور سکول اور کالج وہ درس گاہیں جہاں ہم 8، 10، 12 گھنٹوں کے لیے بچے کو بھیجتے ہیں، وہ اساتذہ اور وہ درس گاہیں جنہیں ہم اعلیٰ تعلیم اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، ان درس گاہوں میں سے بعض جگہوں سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ بچی کو کہا جائے کہ یہ لڑکا مولوی ٹائپ ہے، وہ کہتی نہیں نکاح کرنا، رہنے دو، میں ایسے ہی ٹھیک۔ مجھے یہ خبریں بھی ملی ہیں اور تصدیق شدہ خبریں ہیں کہ والدین بیچارے بچی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، والدین کو ایک لڑکا پسند آیا جس کی داڑھی تھی، حافظ نہیں تھا، قاری نہیں تھا، عالم نہیں تھا، بس ویسے ہی حضور کی سنت سمجھ کے اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی کو گھر والوں نے بتایا کہ اس کی تو داڑھی ہے، اس نے کہا جی نہیں نکاح کرنا، مجھے کاٹ دیں، مطلب مار ڈالیں، بس داڑھی والے سے نکاح نہیں کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان درس گاہوں کا قصور ہے، اس تربیتی ماحول کا قصور ہے، دین والے آدمی سے ہی ان کے دلوں میں نفرت ہو گئی، تو اس کا پھر آگے چل کے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بڑی حکیمانہ بات ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے پیغام نکاح آئے جس کا دین اور جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، فزوجوہ، تو پھر اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔
دولت نہ دیکھو، دولت ان کے نصیب میں ہوگی تو آ جائے گی۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد پھیلے گا، زمین میں بربادی آئے گی۔ وفساد عرید، اور یہ دین کو پیچھے کر کے، اخلاق کو پیچھے کر کے، منصب اور دولت کی تلاش کر کے نکاح کرنے سے یہ جو فساد آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فساد عرید، یہ بہت بڑا فساد ہوگا۔ امام غزالی یہاں لکھ رہے ہیں یہ قوم کی ہلاکت کا باعث بنے گا، یہ بربادی کا باعث بنے گا۔ لہذا ہمیں والدین کو اس پہ بھی غور اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی ہمیں غور رکھنا چاہیے۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، ہمارے ایک دوست، ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، ایک لڑکا نمازی پرہیزگار، والدین اس کے فوت ہو گئے، وہ ان کے پاس ملازم لگ گیا، کہیں پھرتے پھراتے نوکری تلاش کرتے، ان کے دفتر میں پہنچا، کہتا جی میں مجبور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے جانتا بھی کوئی نہیں، اگر آپ مجھے جس نوکری پہ چاہیں رکھ لیں میں راضی ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے دفتر میں مہمان آتے ہیں، اس دفتر کی صفائی کر دیا کرنا، اور جو آئے اس کو چائے پانی پلا دینا۔ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ نوکری پہ رکھ لیا، کچھ عرصہ وہ بچہ رہا، وہ دیکھتے رہے کہ اس کی حرکات کیا ہیں۔ اذان آتی، وہ کہتا جی مجھے اجازت ہے میں نماز با جماعت پڑھ لوں، تو وہ میاں صاحب کہتے ٹھیک ہے آپ جائیں پڑھائیں نماز۔ ایک عرصہ ایسے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ بچہ تو بڑا شریف ہے، اب ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، یہ میں اس گھر کا فیملی ممبر ہوں، ہم نے بڑی مخالفت کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا ایک طرف تو مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ حدیثیں آپ مجھے سناتے ہیں، اور دوسری طرف مجھے کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن مجھے بلایا، کہتا یار میں نے فیصلہ کیا بڑی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا جائے، بچہ خوبصورت بھی ہے، دیندار بھی ہے، اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اور ایف اے پاس بھی ہے، بس کافی ہے، رزق اللہ نے دینا، بیٹی کے نصیب میں ہوا تو مل جائے گا۔ مجھے بڑا جھٹکا لگا، میں نے کہا میرے ذہن میں بھی وہ برادری والی اور نسب والی اور خاندانی عصبیت، ہمارے ہاں یہ برادریوں نے بڑا مصیبت پیدا کی ہوئی ہے، تو میں نے کہا میاں صاحب آپ کو تو یہ برادری برداشت ہی نہیں کرے گی، مجھے نہیں برداشت ہوئی آپ کی یہ بات، میں ایک عالم آدمی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے جو میری ہی باتیں بتائی ہوئی تھیں، انہوں نے مجھے سنا کے دہرا کے کہا کہ یہ آپ ہی کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا ہیں تو میری ہی۔ تو مجھے انہوں نے قائل کیا، کہا کہ اب آگے ساری فیملی آپ کو جانتی ہے، آپ کے کندھے پہ رکھ کے چلاؤں گا، اور کہوں گا کہ مفتی صاحب بھی اس پہ راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ بچی کا انہوں نے نکاح کر دیا، تو گھر داماد بھی رکھ لیا، اس بچے نے کاروبار کیا، محنت کی، ایک وقت آیا کہ ان کے اوپر کوئی ایسی تنگی کے اور کریسز کے حالات آئے کہ حاجی صاحب جیل میں چلے گئے کسی مقدمے میں، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ لیکن اور دوسری بیٹیاں جو باقی رشتہ داروں میں اور بڑے مالداروں میں بیاہی تھیں، سب کے حالات دیگر وہ ہو گئے، اور بچیوں کی زندگیاں تنگ ہو گئی۔ رشتہ داریاں تو دولت کی وجہ سے تھیں، باپ جیل میں چلا گیا تو بیٹیوں کے لیے دولت آنا بند ہو گئی، تو تنگی پیدا ہو گئی۔ اس بچے کو اللہ نے رزق میں اضافہ عطا فرما دیا، حتیٰ کہ ان کا وہ ساری دولت بک گئی جب حاجی صاحب جیل سے باہر آئے، لیکن وہ داماد جس کو دین اور اخلاق کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کیا تھا،
وہ دماد اس وقت حاجی صاحب کو بھی جیل سے باہر لانے کا باعث بنا، اور حاجی صاحب کے 8-10 سال جیل میں رہنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو دیکھا داماد کا اپنا کاروبار کروڑوں میں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ بڑی گہرائی میں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں شاید ایسے نہیں، آپ حکیم ہیں، دانا ہیں، آپ سے بڑھ کر تو حقیقت بھی مال کسی نے جنا ہی نہیں ہے، آپ تو محبت وحی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب دیندار بچے کا اور اچھے اخلاق والے بچے کا رشتہ ہے تو قبول کر لو۔ رزق اگر ہو جائے تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ہو تو دین اور اخلاق، یعنی مال نہ ہونے کی وجہ سے دین اور اخلاق کو مت چھوڑو۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نوکری نہیں دیتا، کوئی مزدوری بھی نہیں رکھتا کہ مزدوری ہی کر لوں، بڑی مشکل ہے، آپ کے در پہ آپ کے در کے ٹکڑے کھا کے گزارا ہوتا ہے، یا رسول اللہ چاہتا ہوں کوئی اپنا کوئی سیٹ اپ ہو جائے۔ فرمایا نکاح کر لو۔ انہوں نے صحابہ کو بتایا کہ مجھے حکم ہوا ہے نکاح کر لوں۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، نکاح کر دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ پہلے تو میں اکیلا تھا، کوئی 24 گھنٹوں میں 1-2 بار کھانے کو مل جاتا تھا، جب سے شادی ہوئی اب تو گھر میں جناب فاقے ہی رہتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا اچھا ایک اور نکاح کر لو۔ انہوں نے پھر صحابہ کو بتایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ایک اور نکاح کر لو، تو اللہ نے اسباب پیدا کیے، انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا۔ کچھ عرصے بعد حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ، فرمایا ہاں بھائی کیا بنا؟ عرض کیا یا رسول اللہ پہلے تو کوئی 2-3 دن بعد کھانے کو ملتا تھا، اب تو ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، بڑی تنگی ہے۔ فرمایا اب ایک اور نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا جی پہلے ہی بڑی بری حالت ہے، تو پہلے ہی 2 عورتیں میرے ذمے ہیں، میں کیا کروں اب؟ فرمایا بس ایک اور نکاح کر لو۔ انہوں نے ہمت کر کے ایک اور نکاح کر لیا۔ ایک تیسرا نکاح کرنے کے 2-4 دن ہفتے بعد کچھ عرصے بعد حاضر خدمت ہوئے، آپ نے پوچھا فرمائیے کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ بس اس خاتون کے گھر میں قدم رکھتے ہی رزق کی فراوانی ہو گئی، اس کی وجہ سے میں بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہوں اور جو 2 اس سے پہلے تھیں وہ بھی پیٹ بھر کے کھاتی۔ آپ نے فرمایا بس مسئلہ یہی تھا کہ ان پہلی 2 کے مقدر میں رزق نہیں تھا اور تیرے مقدر میں بھی کمی تھی، وہ چوتھی آئی ہے تمہارے گھر میں، اس کے صدقے تم سب کھا رہے ہو۔ تو ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری نظر دنیا پہ ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کی باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔